آج ہم ضرب کلیم میں نظم پڑھنے والے ہیں تقدیر۔ علامہ محمد اقبال کو دو موضوعات سے بہت ہی غیر معمولی دلچسپی ہے، ایک تقدیر اور دوسرا ابلیس۔ ابلیس کو تو ہم اپنے چینل پہ بہت کور کر چکے ہیں، خواجہ اہل فراق کے طور پہ، عاشقوں کے سردار کے طور پر، اور علامہ محمد اقبال نے انہیں روایتی جس طرح وہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی سمجھنے کی کوشش کی، تھوڑی باطنی انداز میں، تھوڑے ایسوٹیرک انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام کائناتوں کے بادشاہ ان کے ہوتے ہوئے اس ابلیس کو یہ کیوں آزادی دی گئی ہے، اور یہ چاہتا کیا ہے، اور اس کا کردار کیا ہے اس کائنات میں، یہ کیسے ایک ایکٹیو ایجنٹ کی طرح وہ کام ہم سے کرواتا ہے تاکہ کائنات میں لطف برقرار رہے۔ مطلب جو ہم نیکی و بدی کے کشمکش میں ہیں وہ کشمکش سنجیدہ لگے، درست لگے۔ تو وہ یاد ہے نا آپ کو جبریل و ابلیس میں ہم نے کہا تھا، وہ کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، یہ جو مٹھی بھر خاک آدم ہے یہ میری ہی نا کے بدولت تو ہاں کہنے کے لائق ہوئی کہ میں نے اس کو خداوند کریم سے دور کیا اور کہا کہ لے میں اپنے سر مٹی اور یہ تمام برائیاں لیتا ہوں، تو محبت کر کے دکھا۔ دوسرا موضوع اقبال کو جو بہت پسند ہے وہ ہے تقدیر، فیٹ۔ علامہ محمد اقبال کے کئی اشعار ہیں، بس ہے شکوہ تقدیر جزداں، تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں ہے؟ تو ہر وقت تقدیر کا رونا دھونا روتا رہتا ہے کہ ہائے میری قسمت میں ایسے لکھا تھا، تو لکھ دے جیسی تقدیر تجھے چاہیے۔ کائنات نہیں پسند تو بنا لے جیسی چاہیے، تجھے دیا ہے وہ قوت کہ تو کائنات کو خود بنا سکتا ہے۔ اس نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے جو نظم تقدیر ہے ضرب کلیم میں، اس میں یہ مکالمہ ہے یزداں و ابلیس کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے اردو شاعری میں ایک عجب نیا انداز متعارف کرایا جس میں مکالمے ہیں، دو اینٹیٹیز کے درمیان گفتگو ہے، وہ جبریل و ابلیس ہو، وہ شکوہ انسان کا اور جواب شکوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ شوپنہائر اور نیٹشے کا مکالمہ ہو، وہ مولانا جلال الدین رومی اور گوئٹے کا ہو، اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کا ہو، تو اس طرح کہ آپ کو کئی وہ عقل و دل کا آپس میں مکالمہ ہو، تو آپ کو ایسے گفتگو ملتی ہے۔ اور اقبال ایسا بڑا پن دکھاتے ہیں کہ وہ جو ان کو نہیں بھی پسند، جس کی وہ طرف نہیں ہے، جس کے وہ نظریات سے حامی نہیں بھرتے، اس کی بھی گفتگو کو اس خوبصورت انداز میں رکھتے ہیں کہ دل اس کی طرف بھی کھچا چلا جائے۔ جناب والا اس اقبال سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا منظر سامنے نہیں رکھتے تھے، یا یہ عقل دشمن ہے، یا یہ مغرب سے بیزار ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جس کو نہیں مانتے اس کے دلائل بھی سب سے افضل لا کر اپنی نظم میں رکھتے ہیں۔ اپنے حریف کے، یا اگر آپ یہ سمجھیے کہ اپنی اپوزنگ فورس کے کمزور دلائل اپنی نظموں میں نہیں شامل کرتے، ان کے سب سے طاقتور دلائل شامل کرتے ہیں۔ کہیں یہ کوئی غیبت نہ ہو جائے کہ وہ قوت یہاں نہیں ہے اور میں اس کا تعارف دوں اور چھوٹا اور بونا تعارف دوں، خواہ وہ ابلیس کیوں نہ ہو، خواہ وہ نیٹشے کیوں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نظم وہ خوبصورت منظر کو کیچ کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، کریٹیو ویلیو آف سن۔ علامہ کے ہاں ویسے بھی گناہ کی ایک بہت کریٹیو ویلیو ہے۔ علامہ کا قول ہے کہ نیک لوگ تو تھوڑے بے وقوف ہوتے ہیں، تخیل تو گناہ کے پاس ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر کافی گفتگو کر رکھی ہے۔ اب یہ جو نظم ہے علامہ کی ضرب کلیم میں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل غلطی یا خطا کیا کی ابلیس نے۔ یقیناً ہمیں قرآن مجید فرقان حمید بتاتے ہیں، اقبال ایک فلسفی و شاعر بھی ہیں، تو وہ اپنا بھی تھوڑا منظر ایڈ کرتے ہیں اور ہمیں ایک چھپی ہوئی سائڈ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ اے اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، ارے مجھے آدم سے کیا مسئلہ ہوگا، میرا اس سے کیسا جھگڑا، میری اس سے کیسی لڑائی، یہ اس لائق بھی نہیں ہے۔ وہ جاوید نامہ میں آپ کو یاد ہے نا، ابلیس کی فریاد ہم نے کور کر رکھی ہے۔ ابلیس کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو نہ کرنا سکھائی ہے، مجھے نہ نہیں کر رہا، اور اس کے پرانے گناہوں کی وجہ سے میری خودی اور ارتقاء کا سفر رک گیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے زنگ لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے میری روح نہیں کانپتی، میں تڑپ نہیں رہا۔ اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، اور یہ آدم اس سے میں لڑوں جو نزدیک و دور یعنی کہ مکان، اور دیر و زود یعنی زمان جو سپیس اور ٹائم کا قیدی ہے، جو وقت
اور مکان یعنی کہ اسپیس جس پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ میرا قید خانہ، یہ میری آزادی کی جگہ نہیں ہے۔ اور میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ مجھے وقت کے دھارے میں اسپیس کی فلوڈیٹی کو ایکسپیرینس کرنا ہے۔ تو یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ تو قید خانہ ہے، اور یہ کیا ہم کہیں گے لمیٹیشنز آف مائی ایگزسٹنس ہے، یہ میری بندگی کی حدود ہیں جس سے باہر میں نکل نہیں سکتا۔ میں کتنا بھی دور زمین پہ چلا جاؤں، مریخ پہ چلا جاؤں، میں زماں و مکان کی دو کیٹیگریز کا غلام ہوں، قیدی ہوں، ان کے قید خانے میں ہوں۔ اے خدائے کن فکا مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ یہ زماں و مکان کا قیدی، ارے مجھے اس سے کیا لڑنا؟ مجھے دیکھیے میں آج جہاں، میں کل وہاں، بلکہ اقبال نے ابلیس کے لیے کہا کہ اس کے پیغام میں تو کوئی فقہی اختلاف بھی نہیں، سب ایک طرح مان لیتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کیا آدم آج اس طرح ہے کہ وہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جی رہے ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے؟ ارے یہ تو ایک مکان کے قیدی ہیں، ایک ایک شہروں میں پوری پوری زندگی بسر کرتے ہیں، جو کہ تصور ہجرت کے بھی خلاف ہے۔ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ محظوظ ہوتے ہیں کہ علامہ کا قرآن مجید کا جو علم تھا وہ کتنا وسیع تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس نے تکبر کیا، اور پھر اس کو انکار کرنے والے کافروں میں شامل کر دے۔ کافر آپ جانتے ہیں انکاری کو کہتے ہیں۔ تو حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ ابلیس کہہ رہے اللہ میں آدم سے کیا لڑوں گا، آپ تو کائناتوں کے بادشاہ ہیں، اور میں غرور و تکبر کرتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، ہاں مگر آپ کی وہ لوح محفوظ پہ کہیں لکھا ہوا تھا میں نے یہ غلطی کرنی ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوگا میں نے یہ غلطی کرنی ہے، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میری جرت کہ میں آپ اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کائناتوں کے بادشاہ و مالک کے سامنے یہ غلطی کر لوں کہ میں تکبر کروں اور کہوں کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ یزداں اسے سوال پوچھتے ہیں، کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ یہ جو اب تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا، میری جرت کہ میں یہ غلطی کرتا، یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے یہ گناہ کرنا ہوگا۔ یہ راز تجھ پر کب کھلا، انکار سے پہلے یا انکار کے بعد؟ کب کھلا آپ پہ یہ راز؟ آگے سے ابلیس جواب دیتا ہے، بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، اے اللہ تعالیٰ اس غلطی خطا و گناہ کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہے، ورنہ میں تو تکبر و غرور کبھی نہ کرتا اور انکار کا سوچتا بھی نہ۔ میں نے تو اتنی عبادت کی تھی، میں کیوں ایسی غلطی کروں گا؟ ہاں یہ تو قسمت میں لکھا ہے تو مجھے شاید کرنا پڑ گیا۔ تو وہاں پر پھر ابلیس کہتا ہے بعد، تو اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل فرشتوں کی طرف دیکھ کر کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ اس کو اس کی فطرت کی بلندی نے نہیں مگر پستی نے، یہ اپنی زندگی کی سطح سے اتنا نیچے گر گیا ہے، یہ اپنی آزادی سے اتنا نیچے گر گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میری تو قسمت میں تو سجدہ تھا ہی نہیں۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ اس کو تو آزاد پیدا کیا تھا اور کہتا کہ میں نے کیا ہے یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیجئے، مگر اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو میری قسمت میں لکھا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ بات محی الدین ابن العربی سے متاثر ہو کے لکھی ہے کہ انہوں نے یہ راز پر بات کی ہے کہ دو خطا ہوئیں جن سے انسان کا سفر شروع ہوا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ابلیس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی مرضی چلائی اور تکبر کیا اور انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو محی الدین ابن العربی سے متاثر ہو کے اقبال لکھ رہے ہیں کہ ایک کی معافی قبول ہو جاتی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہی ہیں، اور ایک جو ہے وہ پھٹکارے گئے وجہ کہ ابلیس نے کہا کہ یہ تو میری مشیت میں نہیں تھا، یہ تو آپ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو آپ نے میری قسمت میں لکھا تھا، میں نے یہ غلطی کہاں کرنی تھی۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، یعنی کہ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں نے اپنی آزادی سے خداوند کریم یہ غلطی کی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے،
تو قبول ہو جاتی. اس کا اصل گناہ وہ خطا نہیں، اس کا اصل گناہ یہ ہے کہ وہ خطا کرنے کے بعد اس نے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سر ڈال دیا اور کہا یہ تو تقدیر میں لکھا ہے. اب یہاں سے سوال اٹھتے ہیں ان سب لوگوں کے ہاں جو اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی کمی قسمت کے سر ڈالتے ہیں. بس جی قسمت میں ایسے، بس جی قسمت میں ایسے تھا. ابلیس ہے، ابلیس نے غلطی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور انہوں نے اس خطا کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور دیکھیں اشرف المخلوقات ٹھہرے اس پوری کائنات. وہ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن قصوروار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غریب الدیار ہیں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد میں. ہم نے اس خطا کے باوجود اس کائنات کا بھار اٹھایا اور چلا کے دکھائی. اور وہی ایسی غلطی، ایک تکبر، ایک غلطی، خطا، ایک گناہ ابلیس بھی کرتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کیا تو کہتا ہے ارے قسمت میں لکھا تھا. کاش وہ بھی یہ کہنے کی جرت رکھتا کہ میں آزاد ہوں اور اپنی آزادی سے اس گناہ کو کیا ہے، اور آزاد ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات بنا سکتا ہے جو مکمل طور پہ آزاد ہوں اپنے کیے کی، اور چنیں اپنی زندگی کا رستہ کہ ہم کہہ سکیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بتاؤ لوہے محفوظ میں کیا لکھا جائے، کیا کر کے دکھانا چاہتے ہو؟ اپنی خودی کو اتنا اوپر اٹھاؤ. تبھی تو اقبال کہہ رہے ابلیس کے لیے پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے. یہ دلیل اس کی فطرت کی پستی نے سکھائی کہ کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اپنی آزادی سے اس گناہ کو چنا ہے اور اب میں معافی مانگتا ہوں، اسی آزادی سے پلٹ کر آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی قسم کی اگر ہم دو مردہ چیزوں کو اٹھا لیں اور ان کو ہم آپس میں دیکھیں تو ان کی کوئی آزادی ہی نہیں، تو ان کی اہمیت کیسی؟ یہ قلم نہیں لکھتی، میرا ہاتھ لکھتا ہے. اس کے اندر کا چوک نہیں لکھتا، میرا ہاتھ لکھتا ہے. اب کل کو یہ قلم کہے کہ میں نے وہ ساری کتابیں لکھی ہیں جو خرم نے لکھی ہیں تو کتنی ہنسی آئے گی آپ کو. تو آزاد آدمی کی ہی عبادت قبول ہے، آزاد آدمی کی گناہوں میں وہ کشش ہے کہ اس کی معافی کے انتظار میں رہا جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو وہ کس طرح پلٹ کے آ رہا ہے، وہ مکمل طور پہ آزاد مخلوق ہے مگر اس کا دل میری طرف کھچا چلا رہا ہے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ. ہائے کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ آج ہم اپنے درمیان کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے بھی حیرت ہوتی کہ اقبال نے یہ توقعات ہم سے باندھ رکھی تھیں. وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے جو ہر بات پہ کہتے ہیں ہماری قسمت میں لکھا تھا. قسمت اچھی ہوتی تو قسمتوں کے کھیل. اقبال ہم جیسوں کو پیغام دے رہے تھے. افسوس ہوتا ہے کہ وہ ابلیس کی بھی خطا یقیناً ہے کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے اور خداوند کریم سامنے ہے. لیکن زیادہ دکھ کی بات یہ کہ اس نے اپنے اس گناہ کو تقدیر کے، قسمت کے سر ڈالا، اپنی آزادی کی مدد سے چن نہ لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے. معافی بھی نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر خطا کی معافی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہے. کیونکہ اور آپ دیکھیں کہ جہاں ہمیں نیکیاں مکمل کرتی ہیں وہاں ہمارے گناہ بھی ہماری شخصیت کو مکمل کرتے ہیں. اور وہاں پہ آپ گوئٹے کا کردار فاسٹ ضرور دیکھیے. گناہ کرنے کے بعد ہم ین یانگ کل کائنات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں اور پھر پلٹ کے آتے ہیں اور چن لیتے ہیں نیکی کو، چن لیتے ہیں خوبصورت بات کو، چن لیتے ہیں صاف زندگی کو. تو زیادہ بڑا وہ ہے جس نے ہر گناہ کیا اور پھر ان سے دور ہوتے ہوئے ان کی لذتوں میں گم نہ ہوا، محو نہ ہوا، پلٹ کر صحیح رستے پر آ گیا. اور جب وہ صحیح رستے پر آیا تو اس کے پاس تجربہ ہے اس طرف کا بھی. تو وہ آپ نے ہماری ویڈیو کریٹیو ویلیو آف سن میں دیکھ سکتے ہیں، یا جب ایک بار ہم نے گوئٹے کا فاسٹ کا کردار بیان کیا ہے کہ جب اس کو وہ گناہ، وہ اپنی روح بیچنا چاہتا ہے شیطان کو، تو شیطان کہتا ہے ہاں ایک شرط پہ، میں تمہیں دنیا کے سب مزے دوں گا لیکن کسی بھی مزے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس میں گم نہیں ہوتا، مگر اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جانا، وہاں رک نہ جانا. ہمارے ہی گناہوں کو دیکھ کر وہ ابلیس تنگ اور کہہ رہا کہ ہوا پیری سے شیطان کو نہ اندیش، گناہ تازہ تر لائے کہاں سے. ہمارے ہی گناہوں کو دیکھ کر جاوید نامہ میں وہ ابلیس کی فریاد ہے کہ یہ تو گناہ بھی پرانے کر رہا ہے. اس نے ترقی کا سفر، گروتھ کا سفر اور نت نئے انداز سے کائنات کو جینے کا سفر معطل کر دیا. یہ سرمایہ دار کا بروشیر ہے، یہ ایک سی وی ہے
اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ نیک ہو کر بھی ہم مذہبی نہ ہو سکے، بہت زیادہ نیک ہو کے بھی ہمیں دیکھ کر کوئی اللہ کا نعرہ تک نہیں بلند کر سکتا۔ ہماری مخصوص انداز کی مکینیکل نیکیاں اور ریچولسٹک عبادتیں دیکھ کر کسی کی کشش نہیں بڑھتی، کیونکہ ہم روبوٹک انداز میں سب کر رہے ہیں۔ ہم خود اس طرح آزاد ہیں ہی نہیں۔ ہم کون سا ایسا مصروف کام کر رہے ہیں کہ ہم کہیں بھائی سب روکو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ہم فارغ بیٹھے، ہم سے کیا لینا دینا کائنات کو، ترقی کو، ہمارا اس میں انوالومنٹ کیا ہے، ہم فارغ بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ علامہ نے کس انداز میں ابلیس اور یزداں کا مکالمہ ہمارے سامنے رکھا، اور بتایا کہ ابلیس کی زیادہ ایک خطا اور غرور و تکبر تو ہے یہ، ایک اور خطا بھی ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو تقدیر کے سر ڈالا اور اپنی آزادی کو تسلیم نہ کیا، اور یہ مان نہ سکا کہ یہ اس نے خود کی ہے۔ اور اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس پھل کو چکھا اور پوچھا گیا تو کہا یہ غلطی ہو گئی۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فری ول کا، قدر کا جو جبر کے اپوزٹ ہے، اس کا وہ بھار اٹھا لیا ہے کہ اب وہ اپنے کیوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہو سکیں گے کہ وہ اگلے لمحے میں نیکی کو چنیں گے یا بدی۔ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد ہم بھی یہ سوچیں گے کہ اگلے لمحے میں ہم نیکی کو چنیں گے یا بدی، ہم اللہ کی یاد کو چنیں گے یا دنیا میں ایک اور نئے انداز میں ایک نیا طوق پہن کے مصروف ہو جائیں گے۔